لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. حاضرین محترم، حج کے عنوان سے میرے اور آپ کے مابین سلسلہ کلام جاری ہے، اور اس ماہ ذی الحج میں جہاں یہ جاننا ضروری ہے حج ایک اسلامی فریضہ اور ہماری پہچان اور امت مسلمہ کے اتحاد اور اتفاق کی ایک خوبصورت تصویر ہے، وہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اسی ماہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. تو انشاءاللہ اس نشست کے بعد آنے والی نشست میں آپ کے سامنے وہ عظیم پیکر، وہ محبت انوار خدا اور وہ صحابیت کی شان میں ایک منفرد مقام کے حامل صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند باتیں حصول برکت کے لیے ایک دو نشستوں کے اندر پیش کی جائیں گی. اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانی وہ ہوگی جس سے اللہ کی شان ظاہر ہوگی. اللہ کی نشانی بننا کوئی آسان بات نہیں، اور نشان منزل تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے منزل، ایک ہوتا ہے نشان منزل. نشان منزل وہ خوبصورت وسیلہ ہے جو آپ کو منزل کی معرفت اور منزل تک جانے کا سلیقہ اور طریقہ اور اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانی فرمایا، اور صفا بھی ایک پہاڑی ہے اور مروہ بھی ایک پہاڑی ہے. دو پہاڑوں کو اپنی نشانی بتانا اور اپنی نشانی کا شرف دینا، یہ اس کی اپنی قدرت، اپنا اختیار، اپنا فیصلہ، اپنی چاہت اور اپنی مرضی اور اپنی محبت اور اپنی چاہت سے
اس نے ان دو پہاڑوں کو اپنی نشانی بنایا اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، دوسری جگہ قرآن پاک میں کہ وَمَن يُعَظِّمْ، تعظیم سے ہے لفظ، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، تو یہی وہ صفت ہے جو دلوں کا تقویٰ ہوتا ہے، دل کا تقویٰ ہے۔ جو اللہ کی نشانی کی قدر کرے اس کا دل متقی ہے، اس کا باطن متقی ہے۔ اور یاد رکھو، تعظیم کا مطلب جھکنا نہیں ہوتا۔ تعظیم کرنے کا تقاضا یہ نہیں کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے۔ تعظیم کا مطلب اس کی شان اور اس کی جو عزت اللہ نے اس کو دی ہے، اسی لیے اس کو دل کا تقویٰ کہا ہے۔ اور دل کے تقوی میں سجدہ نہیں ہوتا، جسم کے تقوی میں سجدہ بھی ہوتا ہے۔ ایک متقی انسان اسے ہی کہا جاتا ہے جو سجدے میں نظر آئے، لیکن یہ جسم کا تقویٰ ہے اور ظاہر جو شریعت جس پر اثر انداز ہوتی ہے اس بدن کا تقویٰ ہے، لیکن دل کے تقوی میں جھکنا نہیں ہوتا۔ آدمی اندر ہی اندر کسی چیز کی محبت اپنے اندر بسا کر رچا کر اس کی عزتوں کو محفوظ کر لیتا ہے، یہ وہ تقوی ہے جسے خدا تعالیٰ نے دل کا تقوی فرمایا۔ دل کا تقوی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی اللہ کی نشانی ہے تم اس کے آگے گر جاؤ، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، نہیں۔ تعظیم سجدے کے ذریعے بھی ہوتی تھی اور جائز تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے پہلے کسی انسان کی عزت کرنے کے لیے اس کے آگے جھکنا اور سجدہ کرنا جائز تھا۔ آپ کو پتہ ہے نہیں، جب کسی کی عزت کرنی ہوتی ہے تو اب یہ ہے کہ ہم جو جھکتے ہیں یہ سجدہ نہیں ہے، لیکن پہلے باقاعدہ سر کو زمین پر اس کی جانب منہ کر کے جس کی عزت کرنی ہوتی تھی اس کے آگے سجدہ کیا جاتا تھا۔ اور یہ عزت اور تعظیم کا سجدہ ناجائز نہیں تھا، اور اس کی ابتدا حضرت آدم کی تخلیق سے ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے، آپ کو پیدا کیا گیا، اللہ نے سارے فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کرایا۔ کیا کرایا؟ سجدہ تعظیمی۔ لیکن جب شریعت مصطفیٰ آئی، جیسے آپ ختم المرسلین ہیں اور خاتم النبیین ہیں کہ آپ پر آ کر نبوت کا دروازہ بند ہو رہا ہے، ایسے ہی اللہ کو منانے کے جتنے طریقے تھے شریعت کی صورت میں وہ ریوائز ہوتے رہے، لیکن آپ کے آنے کے بعد ایک فائنل طریقہ، ایک آخری طریقہ، ایک آخری راستہ جس کو اللہ نے بھی پسند فرمایا اپنے بندوں کے لیے شریعت مصطفیٰ کی صورت میں، تو آپ کی جس طرح ذات ختم المرسلین ہے، آپ کی شریعت بھی باقی شریعت کے لیے ختم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں انتہا ہے۔ اور آپ کی شریعت نے کہا کہ سجدہ تعظیمی اب جائز نہ رہا، تو جو آدمی کسی کے آگے سجدہ کرے عزت کے لیے تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اگر عزت سے کرے گا۔ اگر عبادت کی نیت سے کرے گا پھر مشرک ہوگا،
لیکن کوئی آدمی کسی انسان کی عبادت نہیں کرتا تو یہ حرام ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا اگر یہ سجدہ تعظیمی میری شریعت میں او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کے آگے سجدہ کرے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کا مطلب دل میں اس کا احترام کرنا، اس کی حیثیت کو سمجھنا اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں پذیرائی کے حصول کے لیے اور وہاں قبولیت کے لیے ذریعہ متصور کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں خود بخود ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں اللہ کی نشانی کیسی ہیں؟ یہ تو حضرت ہاجرہ کی نشانی ہے۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو صفا سے شروع کرتے ہیں، مروہ جاتے ہیں تو راستے میں ہم پیدل چل رہے ہوتے ہیں، کوئی کہیں میلین اخدرین میں ہم دوڑتے بھی ہیں، پھر ہم نارمل چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک پہاڑی سے آ کے دوسری پہاڑی پر پہنچتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانی، اور اللہ نے اس اپنی نشانی فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ میں یہی سوچتا ہوں کہ یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں کیسے ہیں؟ یہ تو ایک اللہ کی بندی کی نشانیاں ہیں، تو اللہ نے اپنی بندی کی نشانی کو اپنی نشانی کیوں بنایا؟ اسے اپنی نشانی کیوں بنایا؟ تو یہی سمجھ آتا ہے کہ جب یہ نشانیوں کا کمال نہیں، یہ اس بندے کا کمال ہے۔ نشانی میں یہ کمال نہیں۔ پہاڑ تو وہ حضرت ہاجرہ کے آنے سے پہلے موجود تھے، لیکن جب تک حضرت ہاجرہ نہیں آئی تھی وہ پہاڑ نشانی نہیں تھے۔ جب آپ آئیں، ایک واقعہ گزرا، آپ کے قدم لگے تو پھر وہ نشانیاں بنی، اور نشانیاں بھی حضرت ہاجرہ کی نہیں، اللہ نے اپنی نشانی بنا دیا۔ تو میں سوچتا رہا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو پھر مفتی عشق نے جواب دیا کہ بندہ جب خالق کی تابعداری میں ہو، جب بندہ اپنے رب کی تابعداری میں، فرما برداری میں، اس کی مشقتوں اور اس کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو بسر و چشم، بتسلیم سر اور بتسلیم قلب، بتسلیم وجود، جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے تو وہ جھکنا خدا کو پسند آتا ہے۔ جو تابعداری میں رہتا ہے اس کی نشانیاں، چونکہ تابعداری کی وجہ سے نشانیاں بنتی ہیں۔ کس کی تابعداری میں؟ اللہ کی تابعداری میں۔ یہ بندی جو حضرت ہاجرہ ہے، یہ اللہ کی تابعداری میں رہی، تو ان صفا اور مروہ میں دوڑنا اللہ کی تابعداری میں تھا، اللہ کی فرما برداری میں تھا۔ فرما برداری میں رہتے ہوئے بندے کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہوتی ہیں، چونکہ وہ فرما برداری خدا کی ہوتی ہے، یہ نشانی بھی خدا کی بن جاتی ہے۔ نشانی، اب میں آپ سے کہوں مقام ابراہیم بھی اللہ کی نشانی ہے، بولو۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، فیہ آیات بینات و مقام ابراہیم، فرمایا ہے اس میں بین نشانیاں ہیں، لیکن وہاں مقام ابراہیم بھی ہے۔ اور مقام ابراہیم یہ نشانی کیوں بنا ہے؟ چونکہ اس پتھر پہ قدم رکھنا اللہ کی تابعداری میں تھا۔ یہ تابعداری میں رہے تو وہ پتھر، دیکھو آپ خدا کے تابعدار ہوئے، پتھر آپ کا تابعدار ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہر کوئی آپ کا تابعدار ہو جائے تو
کے تابع دار ہو جائے. آسان طریقہ بتا رہا ہوں. اور اہل اللہ نے، اہل تصوف وہ دیکھیں، کبھی وہ جانور سے بات کرتے ہیں، کبھی وہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیوں سے کلام کرتے ہیں، اور وہ ان کی تابعداری کرتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ خالق کے تابعدار ہیں. خالق نے مخلوق کو اس کا تابعدار بنایا. آپ اگر سوچو نا کہ آپ کی ویلیو کم ہے، کوئی بات نہیں سنی جاتی، سمجھ لو کہ آپ خدا کے تابعدار نہیں ہیں. آسان طریقہ اپنے آپ کو جج کرنے کا. آخری لمحات ہے تو جو تابعداری میں رہتا ہے پھر اس کی چیزیں بھی خدا کی نشانیاں بنتی ہیں، کیونکہ وہ تابعداری خدا کی تابعداری ہے. میں حج کے حوالے سے جو حجاج جو کہ وہ واپس لوٹتے ہیں تو نبی پاک کی 1-2 حدیثیں پیش کر کے گفتگو ختم کروں گا. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی حاجی سے ملو، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، جب تم کسی حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو. کیا کرو؟ سلام کرو، اور پھر اس سے مصافحہ کرو. اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحہ، جب تم ایک حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو اور اسے مصافحہ کرو. ادب سے ملو، طریقے سے ملو، محبت سے ملو، پیار سے ملو. اور فرمایا پھر اس سے گزارش کرو کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے. سبحان اللہ. وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرْ لَكَ، اور اس سے یہ کہو کہ تمہارے لیے استغفار پڑھے، اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگے، اللہ سے تمہارے سفارش کرے. قبل ان يدخل بیتہ، قبل اس کے کہ وہ گھر میں داخل ہو جائے، اس سے پہلے یہ کام. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حاجی آئے گھر میں جانے سے پہلے اس سے سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور پھر اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرے، تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ اس کو بخش دے. یہ دعائیں مغفرت ہے. لیکن گھر میں جانے سے پہلے اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے. وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ، کہا کہ وجہ یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے. جس کی مغفرت ہو چکی ہے اسی سے مغفرت مانگو. مغفرت کا سوال کرو کہ اللہ سے مجھے معافی مانگ کے دو. جو خود معاف ہو چکا ہو وہی معاف کرا سکتا ہے، جو خود جکڑا ہوا ہو وہ دوسرے کو معاف نہیں کرا سکتا. اس لیے فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ، کہ وہ بخشا ہوا ہے، اللہ نے اسے معاف کیا ہوا ہے. لیکن ایک چیز پر ذہن رکتا ہے کہ یہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ سوال کیا جائے، راستے میں ہی سوال کیا جائے، یا گھر دے بوئے تے ہی ہوئے اندر اجے داخل نہ ہویا ہوئے، اس کو پہلا اس کو مغفرت دی دعا کراؤ. وجہ کیا ہے؟ وجہ اہل علم بتاتے ہیں، کہا کہ حج کی برکت سے، صفا مروہ کی زیارت سے، مقام ابراہیم کے ارد گرد رہنے، نفل پڑھنے، بیت اللہ کا چکر کاٹنے کی سبب سے، عرفات میں قیام کے سبب سے، اور مزدلفہ میں قیام شب کی وجہ سے، اور منی میں اللہ کی رضا کے لیے رہنے کے سبب سے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے سے، اپنے بال کٹوانے ان بڑھوانے کے سبب سے، اور اپنا گھر بار چھوڑنے کی وجہ سے، وہ گھر بار جو اس نے چھوڑ دیا تھا وہاں سے لے کر جب یہ گھر سے سفر شروع کرتا ہے، اس گھر میں آنے سے پہلے یہ مقبول الدعا ہوتا ہے. اور سبب یہ ہے کہ
گھر میں جائے گا تو پرانی زندگی شروع ہوگی، جب تک گھر میں نہیں پہنچا اللہ کی خاص رحمتوں میں ہے۔ اور اس میں اہل علم بتاتے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کرانے کا مقصد یوں ظاہر ہوتا ہے کہ اہل علم نے بتایا کہ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ مسافر ہوتا ہے، اور حج کی برکت سے یہ جو واپس راستے میں آیا، اگر اس راستے میں اس سے کچھ گناہ ہو گئے تو خدا وہ بھی معاف فرما دے، لیکن گھر میں داخل ہونے کے بعد پھر یہ گھر میں آنے سے پہلے اگر اس نے کوئی گناہ کیا اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا، وہ معاف فرما دے۔ جب معاف فرمائے گا تو یہ پاک ہے، اور جو پاک ہوتے ہیں ان سے دعا کرانا یہ سنت سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں خود اللہ سے مانگو، ان فقیروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں رسول اللہ نے حاجی کے پاس جانے کا حکم ہمیں کیوں دیا کہ جا کے اس سے کہو تمہارے لیے دعا کرے؟ رسول اللہ کو شریعت کا پتہ نہیں؟ جو شریعت نافذ کرنے والے ہیں، شریعت بتانے والے ہیں، شریعت سمجھانے والے ہیں، شریعت ہے کیا وہی بتانے والے ہیں، وہ مختار شارع ہیں اللہ کی طرف سے، شریعت سمجھانے والے، شریعت کی جزیات اور کلیات کو بتانے والے خود آقا انعامدار ہیں۔ انہوں نے بھی بتایا اس سے دعا کراؤ جس کی دعا مقبول ہوتی ہے، جو خدا کے ہاں مغفور ہوتا ہے، اس سے جا کے دعا کراؤ۔ ایک عام حاجی جو صرف حج کر کے خدا کے گھر کو دیکھ کر آتا ہے، اس سے دعا کرانا سنت سے ثابت ہے، اور جس کی نظر میں بھی رب کا نور ہو، جس کے دل میں رب کا ذکر ہو، جس کی زبان پر خدا کا ذکر ہو، جو نیند میں بھی ذاکر خدا کا ہو، جو سفر میں ذکر اللہ میں رہے، جو قیام میں ذکر اللہ میں رہے، جو صبح بھی ذکر کرتا رہے، شام بھی خدا کا ذکر کرے، یہ اندر باہر سے جو خدا کے ذکر کا ایک کامل نمونہ اللہ کا ولی ہے، اس سے بھی دعا کرانا سنت سے ہی ثابت ہوتا ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، ہم الحمدللہ خوش بخت لوگ ہیں کہ ہمارا کوئی بھی عقیدہ قرآن و سنت سے خارج نہیں۔ اب اگر کوئی جاہل آدمی الٹی سیدھی حرکتیں کرے تو اس کا ذمہ دار اہل سنت والجماعت یا اس کے علماء حق نہیں۔ اگر کسی جماعت کا عقیدہ جاننا چاہتے ہو تو لوگوں کا عمل نہ دیکھو، ان کی کتابیں پڑھو کہ وہ کیا کہتے ہیں، لکھتے کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے مسئلہ کے حق اہل سنت والجماعت کیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ خود مانگو اللہ سے تو اس میں کس کیا انکار ہے؟ لیکن نبی پاک جب آپ حاجی کے پاس بھیج رہے ہیں، حاجی کے پاس، تو پھر اس میں حکمت ہے نا، وہ نبی ہو کر آپ کو یہ طریقہ بتا رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ اور اسی حدیث سے اہل اللہ سے دعا کرانا یہ خود بخود ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال یہ میری گفتگو جو ہے حج کے عنوان سے میں اس کو آج ختم کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو برکت دے اور بے شمار رحمتیں عطا فرمائے، آپ کا جمعہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخری